الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی معبود بجز میرے، پس میری عبادت کیا کرو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے ایک شعر عرض کیا تھا جو حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی المعروف بڑے لالا جی سید حضرت معین الدین گولڑوی کا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ یوں تھا: کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود، ہے اصل میں ایک ہی ذات موجود، جو پردہ اٹھا پھر صاف ہوا مشہود، وہی ذات مطلق مقید بنی ہے، وہی ذات مطلق مقید بنی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس شعر کی تشریح یہاں تک ہم پہنچے تھے حضرت پیر میلی شاہ صاحب کے بھی حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے ہر چیز میں اس کی مکمل صفات موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی چیز میں کوئی صفت کم ہے اور کسی میں زیادہ ہے یا کسی میں ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، کامل ذات و صفات کمالات کے ساتھ، ہر چیز میں سے اس کی صفات، ذات اور کمالات کا اظہار ہو رہا ہے، ہر چیز اس کا اظہار کر رہی ہے۔ تو پھر جو ہے وہی شکل عابد، کیونکہ عابد جو ہے جو اس کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی تو اس کی ذات و صفات اور کمالات کا اظہار کر رہا ہے نا، تو وہی شکل عابد وہی شکل معبود۔ اب یہ یہاں آ کے تھوڑا سا شک سا لوگوں میں گزرتا ہے۔ اب اس شک کو دور کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے ایک بات غور فرمائیں، وہ یہ کہ جب معبود سے مراد معبود حقیقی لیا جائے گا تو شکل کی بجائے پھر اصل معبود کہنا پڑے گا۔ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے سمجھنا، اس لیے کہ معبود حقیقی جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکل سے پاک ہے، اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے۔ یہ تو شکلیں ہیں، کائنات میں ہر چیز کی شکل ہے، پہاڑ ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، انسان ہے، جن ہے، جانور ہیں، جتنے بھی وحوش ہیں، وحشی جانور ہیں، جنگل، بیابان، سب، یہ کوئی چیز ہے، زمین، آسمان، جتنی بھی آپ چیزیں گنوا سکیں نہیں گنوا سکتے، ان کی کوئی نہ کوئی تو شکل ہے، تو ان کی عبادت منع ہے، جبکہ وہ ساری اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور کمالات کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو اس لیے معبود جو حقیقی ہے وہ تو شکل سے پاک ہے۔ پھر مختلف اشکال و صورتوں میں اس کی صفات کا ظہور ہونا اور بات ہے، اور اس کا خود سے کسی شکل میں متشکل ہونا یعنی ایک روپ سے دوسرا روپ دھارنا، ظاہر ہونا، یہ کچھ اور بات ہے۔ اب کچھ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے، اس نے اپنی صفات کا اظہار مختلف چیزوں سے مختلف شکلوں میں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اظہار کیا ہے کہ خود بھی اس کی کوئی شکل ہے، وہ شکل سے پاک ہے۔ اگرچہ اپنی جگہ شکل معبود کے معنی بھی درست ہے اس شعر کے مصرے میں، جو پہلا مصرع ہے: کہیں شکل عابد
کہیں شکل معبود، کہیں شکل عابد، کہیں شکل معبود، اصل میں ہے ایک ہی ذات موجود. کہیں شکل عابد، کہیں شکل معبود، ہے اصل میں ایک ہی ذات موجود. تو اس حوالے سے اگرچہ اپنی جگہ شکل معبود کے معنی بھی درست ہیں، جیسا کہ ذکر ہوا، چونکہ یہ مفہوم عوام کے فہم کے زیادہ قریب نہیں ہے. لوگ پھر خام خواہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں. کوئی حلول کا فتویٰ لگاتا ہے، جی یہ تو حلول کے قائل ہے، اور حلول یقیناً کفر ہے. حلول کا قائل کافر ہے، جیسا کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا ہندو ہیں، یا بدھ مت ہیں. یہ بہت سارے جتنے بھی حلول کے قائل ہیں. مسلمان حلول کا قائل نہیں ہے. حلول کا مطلب کسی چیز میں حل ہونا، جیسے چینی پانی میں حل ہو جاتی، آئے گا یہ آگے انشاءاللہ تعالی. پانی میں حل ہو جاتی ہے تو چینی تو نظر نہیں آتی، لیکن اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اس کی صفت اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ایسی بات اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور کمالات پہ قائم رہتے ہوئے تمام کائنات کی مخلوق جتنی بھی ہے اس سے اس کا اظہار ہوتا ہے. بس یہ ہے، اپنی ذات و صفات اور کمالات پر قائم رہتے ہوئے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی صفت حل ہو گئی ہے یا وہی اس کی بھی عبادت کر لو، ایسی بات نہیں ہے. یعنی جو پردہ اٹھا پھر ہوا صاف مشہور، وہی ذات مطلق مقید بنی ہے. تو عزیزان گرامی قدر، جو لوگ شکل معبود کے مفہوم کو یا اس کے ذکر کو سمجھ سکیں، وہ شکل معبود بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ان کو سمجھ ہے، عقل ہے، فہم ہے. لیکن ایک خالی ظاہری علم حاصل کر کے پڑھ کے پھر شرک کے فتوے لگانے والے، وہ اس طرف نہ آئیں، یا پھر سمجھ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ان کی عقل دی ہے، یہ روٹی کا پیچھا چھوڑے نا کہ شرک کے فتویٰ لگانے سے اتنے پیسے ملیں گے، اتنے ریال ملیں گے، اتنے ڈالرز ملیں گے، یا اتنے، میں کہیں اور ہی چلا نہ جاؤں، بس ادھر ہی ٹھیک ہے. بس روٹی کا پیچھے چھوڑ دیں، وہ اللہ دینے والا ہے، وہ رازق ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو وہی جو ہے اصل معبود کا مطلب تو عوام و خاص دونوں کے لیے واضح ہے کہ تنزل، نازل ہونا، اور مرتبہ مخلوق میں وہی عابد ہے، اور اطلاق و مرتبہ خالقیت میں وہی معبود ہے. یعنی وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اور شریعت مطہرہ میں بھی ہم چونکہ مسلمان ہیں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، ہمارے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. تو اس کی جو نظائر ہیں دیگر صوفیہ اور فاقہ کلام میں بھی ایسی پائی جاتی ہیں. ایسے شعر جو ہیں، جیسے متاخرین میں سے مشہور صوفی بزرگ عالم دین اور چشتی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ یہ فرماتے ہیں، اور یہ آپ لوگ ٹی وی پہ شوق سے سنتے بھی ہیں. میں شعر پڑھ دیتا ہوں. یعنی اس طرح سے ہے: خود عاشق خود معشوق بنیا، خود عاشق خود معشوق بنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. یا پھر یوں جو ہے، یہ تو بہت عرصے سے آتا تھا پی ٹی وی پہ، تو آپ لوگ بڑا انجوائے کرتے تھے، اور اچھے لوگ، بزرگ لوگ انجوائے کرتے تھے. آج کا شرک کے فتوے لگانے والے بہت پیدا ہو گئے، اللہ نے ہدایت عطا فرمائے. تو وہ فرماتے ہیں، بڑا پیارا پڑا ہوا ہے انہوں نے، سر کے ساتھ، سرتال کے ساتھ، لے سر کے ساتھ، کہ میڈا جسم وی توں، میڈا روح وی توں. کیا کمال ہو! میڈا جسم وی توں، میڈا روح وی توں، میڈا قلب وی توں، جند جان وی توں. اسی طرح ہر صورت وچ آوے یار، کر کے ناز ادا لکھ وار. یا یوں بھی جو ہے اس طرح کے اشعار ہوتے ہیں: بن دل بر شکل جہاں آیا، بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت میں عین عیان آیا. کتھے آدم تے کتھے شیس نبی، کتھے نوح کتھاں طوفان آیا. کتھے ابراہیم خلیل نبی، کتھے یوسف وچ کنان آیا. کتھے عیسیٰ تے الیاس نبی، کتھے لچھمن رام تے کان آیا. دیوان خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، مطبوع عزیز المطابع بہاول پور جی، یہاں سے اشعار لیے. تو جو جتنے بھی یہ میں نے اشعار آپ کے سامنے پڑھے ہیں، جہاں شکل یا جسم کے الفاظ استعمال ہوئے، ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تعین کی جو شکل ہے یا اس کا جو جسم ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ذات باری تعالیٰ کا وجود ہے. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، معلول کے قائل نہیں ہے. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے.
اس کی ذات تو جسم و اشکال سے وراء الورا ہے، چنانچہ کافی کے مقطع میں فرماتے ہیں کر توبہ ترت فریدہ صدا ہر شے تو پر نقصان کہوں، اسے ذات الگ بے عیب کہوں، اسے حق بے نشان، حق بے نام و نشان کہوں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ایسے فتویٰ بازوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے یا ہمیں ان سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ البتہ یہ درست ہے کہ تعینات کے اجسام و اشکال میں اس کی ذات و صفات کمالات جلوہ گر ضرور ہیں، اس کو کسی کو اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ماننا نہ ماننا پھر ان کے اپنے بس کی بات ہے۔ حضرت قبلہ خواجہ غلام فرید اور حضرت جو معین الدین چشتی المعروف البڑے لالا جی رحمۃ اللہ کا بھی یہی مقصد ہے کہ ذات جب مرتبہ مخلوق میں تنزل فرماتی ہے تو تعینات کے اجسام و اشکال میں اپنی شان جلوہ گری دکھاتی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔